السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے یا 3؟ دیکھیں، اس میں 3 طلاق ایک ہے یا 3؟ نبی علیہ السلام کے دور میں تو 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں یہی مسئلہ تھا۔ لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ ایک غلط کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں طلاق کے، وقفے سے وہ اکٹھے دے رہے ہیں، ایک ہی دفعہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر نے 3 طلاق نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ بطور پنشمنٹ، تعزیری، یعنی کہ ایک بطور سزا ان کا فیصلہ تھا حکمران ہونے کے ناطے۔ اور جو تعزیری فیصلہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ وقتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ عقلی دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کو آپ 3 دو گے تو 3 ہی ہوں گی، 3 گولی مارو گے 3 ہی ہوگی، یہ کیسے ہوگی؟ یہ عقلی دلائل نا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے دور میں جب 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو آپ غصے میں آ کے آپ نے کہا، آپ میرے ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کے خلاف، قرآن و حدیث کی مخالفت میں طلاق دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک ہی ہوئی ہے، جیسے رکانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اللہ کے نبی نے کہا ایک ہی ہوئی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے یہ قانون بنایا، لیکن ہمیں نبوی زندگی کی عمر دیکھیں تو آسانی بھی لوگوں میں اسی میں ہے۔ 3 طلاق دینا لوگ گناہ مانتے ہیں، اس کو بدعت مانتے ہیں، حرام مانتے ہیں، گناہ کبیرہ سمجھ لو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شمار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اس کو گناہ مان رہے ہیں، بدعت مان رہے ہیں، گناہ کبیرہ مان رہے ہیں، خلاف سنت طلاق مان رہے ہیں، تو پھر ہمیں اسے کاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، شمار بھی نہیں کرنا چاہیے، 3 کو ایک ہی ماننا چاہیے۔ آسانی بھی اسی میں ہے لوگوں میں، حلالے کے آج کل دروازے کھل رہے ہیں، وہ 3 طلاق کو ایک ٹائم پہ نافذ کرنے کے لیے کھل رہے ہیں۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ، کوئی حیض کی حالت میں دے دیا ہے، جس طہر میں بیوی سے ملا ہے اس طہر میں دے دیا ہے، اس میں بھی کوئی نہیں فرق کرتا، 3 کو 3 نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن امام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز اور بڑے بڑے علماء وہ ایک ہی مانتے ہیں، اور وہ حیض کی حالت بھی دیکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں تو نہیں دی، حیض کی حالت میں دی ہے تو وہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے آسانی بھی لوگوں میں اسی میں ہے کہ آپ 3 کو ایک ہی ماننے، اور نبوی زندگی میں بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، آسانی بھی لوگوں میں اسی لیے، اور جو حلالے کے دروازے کھل رہے ہیں یہ بھی رستہ بند ہوگا۔ تو اس لیے 3 کو 3 نافذ کرنے میں آسانی ہے یا 3 کو 1 نافذ کرنے میں آسانی ہے؟ اس لیے 3 کو 1 نافذ کرنے میں ہی لوگوں میں اس میں آسانی ہے، اور حدیثیں بھی، دلائل بھی اسی طرف ہی ہیں۔ تو یہ بات ہے، اس میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینے کے لیے بیوی کو 3 دینا ضروری نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ اختلافی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ پورے دنیا کے علماء جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ بیوی کو الگ کرنے کے لیے 1 طلاق کافی ہے۔ تو جب یہ مسئلہ بیوی کو الگ ہی کرنا ہے ایک کافی ہے، تو پھر 3 کیوں لوگ دے رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں 3 سے ہی بیوی الگ ہوگی، یا ہر مہینے دیتے ہیں رک کے طہر کے بعد، تو یہ بھی بدعت طریقہ ہے، جس کو احناف نے طلاق حسن کا نام دیا ہے، احسن۔ اس لیے بہتر یہی ہے ایک ہی طلاق دی جائے، اگر کوئی نادانی میں، جہالت میں دیتا بھی ہے تو اس کو ایک ہی مانا جائے، اور بیوی کی کنڈیشن بھی دیکھنی چاہیے وہ کس حالت میں ہے، کیا طلاق لینے کی حالت میں ہے بھی ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم۔